اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی جو بات آ رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہماری لیے بہت بڑا ایک آئی اوپننگ آیت ہے. آیت نمبر 30 ہے. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اور رسول یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا. یا اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نشانہ تضحیک بنا لیا تھا. تو ابھی دونوں ہم اس کے معنی دیکھ لیں گے کیونکہ اس کے معنی بہت مہجورہ جو ٹرم آ رہی ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 30 میں ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیجئے. اور مہجورہ کا مطلب اب ہم دیکھیں گے جس سے کہ آپ کو یہ آیت زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آئے گی. تو مہجورہ کی جو بات ہے، پہلے اس کے میں آپ کو بالکل ڈکشنری میننگ بتا دیتی ہوں کہ اس سے مراد ہے کہ کسی چیز کو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ دینا، وے بیک، بہت پیچھے، اتنا پیچھے کہ انسان کو یاد بھی نہیں رہے کہ اس نے اس چیز کو کہاں چھوڑا تھا، کہاں رکھ دیا تھا، پیچھے کہاں رکھ دیا. یہ اس حد درجے ایسی چیز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے مہجورہ. تو یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ تو شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام ہے ہماری شفاعت کرنا اور ہمیں پار لگانا. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہیں گے، یعنی کہنے کا مطلب گواہی دیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے، اور قوم کون ہے؟ امت مسلمہ، ہم خود اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں. تو انہوں نے میرے قرآن کو، یعنی آپ کی اس کتاب کو نشانہ تضحیک یعنی خوب مذاق کا ذریعہ بنایا یا اس کو ترک کر دیا. مختلف اس کے میننگز آتے ہیں. اب ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. یعنی مراد کیا ہے کہ کچھ لوگ ظاہر اس دنیا میں موجود ہیں، اور بلکہ آپ اس کو رادر میں کچھ تو کیا کہوں، ایک واسٹ میجورٹی موجود ہے کہ حقیقت معنوں میں انہوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. تو کیا کیا ہے، ان کا کیا طرز عمل کیا ہے جس کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ دنیا میں قرآن موجود تھا، آج ہے نا قرآن، ہمیں پتہ ہے، ہمارے گھروں میں بھی ہے الحمدللہ. یہاں پہ میں یہ نہیں کہتی بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں، لیکن الحمدللہ قرآن کورسز ہو رہے ہیں. ایسی کوئی چیز انہونی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں، ہمارے مختلف شہروں میں، کہ جہاں کے انسان کہے کہ مجھے تو کسی قرآن کورس کے بارے میں آج تک پتہ ہی نہ چلا. تو ہو رہے ہیں نا قرآن کورس. لیکن کچھ لوگوں کا طرز عمل یا واسٹ میجورٹی کا طرز عمل، دونوں طرح ہم بات کر لیں، کہ ان کا قرآن کے ساتھ یہ رہا کہ انہوں نے قرآن کی تعظیم تو کی مگر تعمیل نہیں کی. ہر چیز کا ٹائم ان کے پاس تھا لیکن قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. تو کیا کیا انہوں نے قرآن کے ساتھ؟ کہ قرآن کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا، یا قرآن کو قابل عزت، قابل توجہ، قابل تقلیدی نہ سمجھا، قرآن سے بے اعتنائی برتی، قرآن کو مذاق کا ذریعہ بھی بنایا. یعنی ویسٹ سے ہم کیا اعتراض کریں اور ان کا کیا غم ہم کھائیں. بات یہ کہ ہمارے تو اپنے مسلمان قرآن کے اوپر باتیں کرتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ہے شراب حرام ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سر کا حجاب ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مکس گیدرنگ جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو یہ تو ہم نے خود ہی مسلمان ہو کے قرآن کو مذاق کا ذریعہ نعوذ باللہ بنا لیا ہے. تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ تعالیٰ کے حضور فرمائیں گے. آپ تو ہمیشہ آپ نے ساری زندگی حق کا ساتھ دیا اور سچ بولا، تو اس دن بھی آپ سچ بولیں گے. اچھا، پھر آپ معاشرے میں دیکھیے کہ ایک اور رویہ کیا ہے کہ نہ قرآن سنو نہ عمل کرنا پڑے. تو بات یہ ہے کہ اس کی ایک مثال میں دیا کرتی ہوں کہ اگر ایک یہاں پہ بوٹل رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے پوائزن، اور ایک شخص آ کے اس کو کھا لیتا ہے تو وہ مرے گا. پھر ایک بوٹل رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر پوائزن نہیں لکھا ہوا، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ انجانے میں اس میں سے نکال کے پوائزن کو کھا لیتا ہے، تو مریں گے تو دونوں نا. تو یہی بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں، جو تو کوئی قرآن چلے ونس اے ویک کوئی درس اٹینڈ کر لیتا ہے یا کبھی کبھی کر لیتا ہے یا کچھ کان میں اس کی آواز پڑ جاتی ہے، اس کی تو بہت کچھ بچنے کے انشاءاللہ چانسز ہیں. جو ایک دفعہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، میں تو یہ بات مان ہی نہیں سکتی کہ اس کے عمل میں، اس کے کردار میں، اس کے لائف سٹائل میں کوئی پازیٹیو، کوئی مثبت چینجز نہ آئے. ہو ہی نہیں سکتا ایسا نا. تو الحمدللہ جو بھی قرآن سے تعلق رکھے گا وہ تو ضرور اس کے اندر ایک ریفارم آئے گی، ٹرانسفارمیشن اس کے اندر اچھا آئے گا. لیکن افسوس کے ساتھ لوگ یہ سوچ کے قرآن کو نگلیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی ترک کرنے میں چیز آ جاتی ہے.
اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے قرآن کے ساتھ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، یا آپ کہہ لیجئے کیا مذاق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ برکت کے لیے مالز میں، دکانوں میں پہلے ہم قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، یا یہ کہ مثال کے طور پہ کسی قاری حضرت کو بلا کے اور ان سے تلاوت کراتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی چھٹی کر کے اور پھر فل والیوم پر گانے، میوزک، انگلش اور انڈین اور پاکستانی لگ جاتے ہیں. تو یہ مذاق اڑانا نہیں ہے. قرآن کا طور کیا ہے کہ یہ اس لیے آیا تھا کہ اپنی بونی کے لیے یا اپنی بکری کے لیے قرآن کو لگایا جائے دکانوں پہ. اس کے علاوہ ایک اور مذاق بنانا قرآن کا یہ ہے کہ دلہن کے سر سے گزارا جائے. قرآن کی تعلیم اپنی بچی کو نہیں دیتے، لیکن اس کے سر سے اپنے طور پر حفاظت کے لیے سر سے گزارتے ہیں. اور حقیقت میں جو ایسے جن کی تربیت ہوتی تو ساری زندگی قرآن ان بچیوں کے سر سے ہی گزرتا رہتا ہے، کیونکہ ان کو اس کے آگے نہیں پتا ہوتا کہ قرآن کی ویلیو کیا ہے. بس وہ سمجھتی ہیں شادی ہو گئی تو سر سے بھائی رکھ کے مجھے رخصتی کرا دے گا، دیٹس اٹ، یہ کام ہے قرآن کا. تو ذرا سا ہم اس بارے میں سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیا قرآن ان کاموں کے لیے آیا ہے جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ یا مثال کے طور پہ کچھ چند آیات قرآن کی لکھ کے امام ضامن کے طور پہ باندھ دی کہ امام تمہاری ضمانت دے گا. آیتیں قرآن کی ہیں اور کہہ رہے ہیں امام تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا ضامن ہے. ضامن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضمانت دے گا تمہاری. تو کہیں بھی سفر پہ چلے جاؤ امام ضامن باندھ دو. تو یہ اس لیے قرآن آئے، یعنی یہ تو شرک کی کیٹیگری میں فال کر گیا کہ آیات تو قرآن کی ہیں لیکن ہم ضمانت کا ذریعہ کسے بنا رہے ہیں؟ امام کو. اس کے بعد یہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لو، یا اس کے علاوہ کچھ قرآن کی آیتیں ان کو گھولو اور اس کو پی جاؤ، یا پھونک پھونک کے اس کے اوپر دم کر لو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو ہے وہ آیا ہے ہدایت کے لیے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. ہاں ٹھیک ہے، قرآن سے ویسے ہی قرآن اٹ سیلف شفا ہے، پورا قرآن. لیکن جب آپ پورا قرآن الحمدللہ اس کو تلاوت کریں، اور اس میں جب انسان قرآن کو تلاوت کرتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو اکارڈنگلی عمل کرتا ہے، تو اس کی برکات خود بخود انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں. وہ الگ سے کوئی برکت لینے کی ضرورت نہیں. ہاں یہ کیونکہ میں اس بات کو کلیئر کر رہی ہوں کہ بالکل قرآن میں برکت ہے، یقیناً ہے، لیکن اس طرح برکت ہے. خود بخود آپ کے گھر میں برکت آئے گی، خود بخود آپ کے بچے فرمانبردار ہوں گے جتنا آپ قرآن سے تعلق رکھیں گے. اللہ نے چاہا جو چیز بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن سے یا اللہ سے اٹیچ ہو جاتی ہے، الحمدللہ برکت کا باعث بن جاتی ہے. الحمدللہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں وہ سامنے آنے لگتی ہیں. تو بہرحال ان شارٹ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے افسوس کے ساتھ دنیا میں قرآن کو نہ قابل التفات سمجھا، نہ اس کو قبول کیا، نہ اس سے کوئی اثر لیا، اور نہ ہی اس پیاری کتاب کو کوئی امپورٹنس دی. تو ایک بڑے مشہور شاعر ہیں ماہر القادری، تو انہوں نے ایک بڑی زبردست نظم قرآن کے حوالے سے لکھی تھی، اور واقعی آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ واقعی یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہ جس میں کہ آج افسوس کے ساتھ ہمارے مسلمان انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں. تو وہ میں آپ کے سامنے نظم رکھ رہی ہوں. اس نظم کا نام ہے قرآن کی فریاد. ماہر القادری اس کے شاعر ہیں، اور وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں: طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں. جزداں حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. تو واقعی یہ حقیقت میں ہمارے معاشرے کی ایک پکچر ہے جو انہوں نے سامنے رکھی. تو یہاں اس
آیت سے جو سبق لینے والی بات وہ ہے سب سے زیادہ کہ آج ہمارے پاس جو بھی مہلت ہے، جو وقت ہے، تو ہم اپنا جو بھی زندگی ہماری رہ گئی ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا یہ فتنے کا، کتنی بڑی آزمائش کا دور ہے. آج کل تو واقعی زندگی کا ہی نہیں کسی کا پتہ ہے کہ ایسے لوگ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک دن میں مر رہے ہیں. تو کیا ویلیو رہی ہے نا، زندگی کی ویلیو کیا ہے؟ یہ تو جو آزمائش یہ وبا کی شکل میں آئی ہے، یہ ہمیں بہت اچھا سمجھا رہی ہے، بہت اچھے طریقے سے ہماری آنکھیں کھولنے کو کافی ہے کہ اوپر کتنی بڑی ایک قدرت ہے جو کام کر رہی ہے، کتنی بڑی قدرت ہے جس کے آگے ہم کتنے بے بس ہیں. کیونکہ اصل میں ہوا یہی نا کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی پر اترتا ہے نا، تو اتنی نافرمانی جب کرتا ہے نا، تو وہ یہ احساس ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے کہ کوئی طاقت ہے مجھے پکڑنے کے لیے. وہ بھول جاتا ہے نا، وہ آ کے اسکاٹ فری دنیا میں اپنے کو سمجھنے لگتا ہے کہ میری کون پکڑ کرے گا، قیامت آئے گی دیکھی جائے گی. تو یہ قیامت سے کم ہے، یہ قیامت صغریٰ ہے، کبریٰ تو نہیں ہے لیکن صغریٰ سے کم نہیں ہے جو آج کل برپا ہے. تو یہ تو وقت ہے اللہ سے جڑنے کا، قرآن سے جڑنے کا، کوئی وقت اپنا لگانے کا. الحمدللہ آپ لوگ بھی اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ چلیں آپ آج کل جو یہ سب چیزیں افسوس کے ساتھ کہ اللہ کا جو بھی مساجد ہیں، قرآن کورسز ہیں، عمرے ہیں، سب کچھ اللہ کی جو یہ نعمتیں تھیں اس سے ہم محروم ہو گئے. لیکن الحمدللہ آپ کو اگر واٹس ایپ کے تھرو بھی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، یقیناً آپ کی نیت کی وجہ سے کہ سلسلہ رکا نہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو الحمدللہ قرآن کی تعلیم مل رہی ہے. اور الحمدللہ آپ تو اس راستے کے مسافر ہیں، تو آپ تو اجر کما رہے ہیں. جتنے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا جتنے دن آپ کی کلاسز سسپینڈڈ ہیں تو آپ کو اس کا اجر ہی مل رہا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے جو یہ چیزیں فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے کہ مزید آپ کو الحمدللہ یہ مل رہے ہیں پارے، تو یہ اللہ ہی نے فیصلہ کرایا. تو یقیناً آپ کی نیت اچھی ہے، تبھی آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مستقل جڑا ہوا ہے. تو یہی میری نصیحت ہے کہ گھر میں بھی آپ ان لیکچرز کو بار بار سنیں، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے ویکیشن کا. تو اس کو جو ہے ویکیشن، بلکہ جو ورڈ ہے نا ویکیشن کا ذریعہ نہ بنائے انسان نا، اس کو اپنی تعلیم کا، قرآن سے جڑنے کا ذریعہ بنائے، تاکہ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے. اللہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں جن کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبریاں ملیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ وہ امت کے لوگ ہیں یا میرے وہ امتی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو تھامے رکھا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں.